عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلاف۔ احسن اقبال نے حکومت کے خلاف بلاول بھٹو کی تحریک عدم اعتماد کی تجویز پرانی قرار دے دی۔ کہتے ہیں حکومت کے خلاف مارچ میں فیصلہ کن لانگ مارچ واحد حل ہے۔ پارٹی کو صاف بتا دیا جلسے جلوسوں کے معاملے پر پی ڈی ایم کے اندر بھی اختلافات، 5 رہنما ان ہاؤس تبدیلی کے مخالف نکلے۔ بلاول بھٹو سیاسی طور پر سمجھدار اور بالغ ہو گئے۔ وہ جانتے ہیں جیسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد ہی جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے۔ وزیر داخلہ کی طرف سے چیئرمین پی پی کی تجویز سیاسی دانش مندی قرار۔ کہتے ہیں شہباز شریف کا کیس انتہائی سنگین ہے۔ براڈ شیٹ پر جسٹس عظمت قبول نہیں تو کیا افتخار چودھری یا جسٹس قیوم قابل قبول ہے؟ شیخ رشید کا تنزیہ سوا۔ پہلے استعفے تھے پھر لانگ مارچ اور اب تحریک عدم اعتماد۔ پی ڈی ایم کبھی منزل تک نہیں پہنچے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اپوزیشن برباد، کہتے ہیں حکومت کو گرانے کے لیے مخالفین کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ کراچی کوارڈینیشن کے اجلاس میں بدمزگی، وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر علی زیدی آمنے سامنے۔ رویہ ناقابل قبول ہے، مراد علی شاہ کا موقف۔ پی پی نے رویہ نہ بدلا تو کراچی والے کبھی مشکل سے نہیں نکل سکتے۔ علی زیدی کا موقف، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف وزیر اعظم کو شکایتی خط لکھ دیے۔ ارے آدمی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو وفاقی وزیر ہونا چاہیے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ایم این اے ہونا چاہیے۔ میں ادھر تو جھک مارنے ٹائم ضائع کرنے آیا ہوں اپنا۔ علی زیدی جیسے افراد کو وزیر تو کیا رکن اسمبلی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سعید غنی نے رائے قائم کر لی، جب کوئی کسی کو جواب دے ہی نہیں تو اجلاس میں بیٹھنے اور باتیں سننے کا کیا فائدہ؟ علی زیدی کا کڑا جواب۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ کا خزانہ مراد علی شاہ اینڈ کمپنی نے لوٹا۔ اے ڈی خواجہ جیسے افسر کو سندھ حکومت نے نکال کر جمالی جیسے حوالدار رکھے۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں بلاول اپنے وزراء سے پوچھیں کہ وہ ارب پتی کیسے بنے۔ را سے تربیت لینے والا دہشت گرد لیکن دلانے والے کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا حکومت پر الزام، وفاق اتحادیوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایم کیو کو آج تک نیب کا نوٹس کیوں نہیں آیا؟ کیا اسے عمران خان کی حمایت پر بچایا جا رہا ہے؟ فورن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت کے بارے میں کنفیوژن ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ہی کمیشن کوئی فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت۔ فورن فنڈنگ پر پلنے والی جماعت پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگنی چاہیے، رانا ثناء اللہ کا مطالبہ۔ رہنما مسلم لیگ نون کہتے ہیں اسرائیل بھارت سے پیسہ لے کر ملک کے خلاف استعمال کیے گئے۔ 3 سال سے چور چور کا شور مچانے والا چور پکڑا جا چکا۔ پی ڈی ایم تحریک نہیں رہی، ان کے پاس صرف مایوسی، ناکامی اور ہزیمت رہ گئی۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کی اپوزیشن پر تنقید۔ فاروق حبیب کہتے ہیں فورن فنڈنگ پر پی ڈی ایم کا شور شرابہ بلا جواز ہے۔ ماضی میں ملکی ترقی کی بجائے درباریوں کو ترجیح دی گئی۔ اپوزیشن عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ پنجاب کے فنڈ صرف لاہور نہیں تمام شہروں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان کی گفتگو۔ پی آئی اے نے ملیشیا میں روکے گئے طیارے کی لیز کی رقم ادا کر دی۔ لیزنگ کمپنی کو $70 لاکھ ادا کر دیے گئے۔ قومی ایئر لائن کے وکیل نے لندن ہائی کورٹ کو بھی لیز ادائیگی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ تابعداری، تاریخی نااہلی اور نالائکی کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے۔ پہلے دنیا بھر میں پی آئی اے کے پائلٹس کو رسوا کروایا، اب ایئر لائن کو اس کے مقام پر لے آئے۔ مریم نواز کا رد عمل، پی پی رہنما رضا ربانی کی بھی حکومت پر کڑی تنقید۔ جہازوں کی فلم شوٹنگ اور اسکریپ میں بیچنے والے میڈیا پر لیکچر دے رہے ہیں۔ معاملے خصوصی شہباز گل کا جوابی بات۔
मरदम शुमारी तनाज़ा कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शहरियों की दुरुस्त गिनती, फौरी बल्दियाती इंतखाबात और बाइख्तियार शहरी हुकूमत बनाने का मुतालबा। कोरोना की जारियत बरकरार, वायरस ने मजीद 43 अफराद से जिंदगी छीन ली। 24 घंटे में 1927 नए मरीज रजिस्टर्ड। लाहौर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। मुल्तान में डॉक्टर के हाथों डॉक्टर बेटी के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। जायदाद के तनाज़े ने 2 अफराद की जिंदगी ले ली। जायदाद बेटी के नाम थी। बाप दूसरी शादी करके बीवी के लिए हिस्सा मांग रहा था। बेटी ने सौतेली मां को जायदाद में हिस्सा देने से इनकार कर दिया। पेशावर में हर तरफ गंदगी के ढेर, शहरियों के लिए सांस लेना भी महाल। बीमारियां फैलने का खदशा, बार बार शिकायत के बावजूद भी सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। मंशिया स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह पर 30 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ANF ने 20 अफराद के रिकॉर्ड बयानात की नकूल राना सनाउल्लाह के वकील के हवाले कर दी। सातवीं कसीरुल कौमी मश्क अमन रवां साल फरवरी में होगी। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि 40 से ज्यादा ममालिक की अफवाज कसीरुल कौमी मश्क अमन में शिरकत करेंगी। अमरीकी कौमी सलामती के नए मुशीर जैक सुलेवान का अफगान हम मनसब हमदुल्ला से टेलीफोनिक राबता। अफगान तालिबान मुआहदे पर तबादला ख्याल। एहतजाज से खौफजदा मोदी सरकार किसान रहनुमाओं को कत्ल करने की मंसूबाबंदी करने लगी। मुश्तबा नौजवान गिरफ्तार। 10 रुकनी डेथ स्क्वाड का हिस्सा होने का एतराफ। 2 माह के दौरान 100 से ज्यादा किसान जिंदगी की बाजी हार गए। अमेरिका की मशहूर टीवी टॉक शो लेरी किंग लाइव के मेजबान लेरी किंग 87 साल की उम्र में चल बसे। बाला इलाकों में बर्फबारी। मलका कौसार मरी में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। माल रोड पर शहरियों का रश। मनचलों ने छुट्टी मनाने का प्लान बना लिया। लाहौर में भी ठंड बढ़ गई। कराची में सर्दी की नई लहर की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में समुद्री तूफान बनने लगा। हफ्ते से पीर तक तेज हवाएं चलने का इम्कान। गवादर और पिस्ती में माहीगीरों को गहरे समुद्र में जाने से रोक दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने 28वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप जीत ली। आइस हॉकी के फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान स्की एसोसिएशन ने स्काउट को 7 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी।